اور کہتے ہیں حق حقوق مانگے نہیں جاتے، حقوق چھینے جاتے ہیں، یہ نعرے لگائے حقوق چھینو بھائی، لیکن جب آپ فرائض سے ہٹ کے حقوق پہ آئیں گے تو پھر تو چھینا جھپٹی ہوگی، پھر چھینا جھپٹی ہوگی. اور آج پوری دنیا میں چھینا جھپٹی ہے ہی اس وجہ سے. لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرائض کی ذمہ داری سنبھالنے کا فرمایا تو کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چروایا ہے، ہر ایک چروایا نگہبان ہے، اور اس کو اس کی رعایا کے اس کی وہ بھیڑ بکریوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اس کے مویشی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. گھر کا سربراہ باپ ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری کیا فرائض ہیں، اور فرائض کو ادا کرے، آٹومیٹکلی بیوی بچوں کے حقوق ادا ہوں گے. بیوی اپنے فرائض کو سمجھے تو آٹومیٹکلی حقوق شوہر کے ادا ہوں گے. لیکن آج کیا ہوتا ہے، آج حقوق کی جنگ ہے. ہر بندہ کہتا ہے میرا حق دو، وہ کہتا ہے تم میرا یہ حق دو. یہ حق پر بات کرنے کی ضرورت نہیں، آپ فرائض ادا کریں، اپنا اپنا فرض پورا کریں. میں نے یہ جو بات کہی کہ عباداتی دنیا کے اندر بھی صورتحال ہے. آج ہم اللہ سے اپنے حق تو مانگتے ہیں، لیکن اللہ نے ہم پر جو فرائض عائد کیے وہ نہیں پورے کرتے. اللہ کہتے اللہ میاں، اللہ کو کہتے اللہ میاں دیکھیں آپ نے پیدا کیا، پیٹ کی روٹی کا انتظام تو کر. اللہ میاں آپ نے یہ کیا، اپنے حق مانگیں گے خوب دبا کے. اللہ نے ہم پر جو فرائض عائد کیے وہ پورے نہیں کریں گے. اللہ نے کہا کہ نماز پڑھ، روزہ رکھ، نیکی کر، وہ دیکھی جائے گی. اللہ غفور رحیم ہے جی، اللہ غفور رحیم ہے انشاءاللہ، کوئی بات نہیں. اللہ نے کہا کہ ہاں میں غفور رحیم ہوں، لیکن کیا، کس کے لیے؟ انی لغفار لمن تاب و آمن، میں غفور رحیم ہوں اس کے لیے کہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے، عمل صالح کرے. ہر ایک کے لیے نہیں. آج ہم نے اس بات کو لے لیا اللہ غفور رحیم ہے. تو دیکھیے، تو ہم اللہ کے فرائض ہم پر جو ہے اس کو ہم ادا کریں تو ہمارے حقوق آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ ادا کریں گے کہ نہیں پورا کریں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود، حدیث موجود ہے بخاری شریف کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لازم کرتے اس بات کو کہ جو شرک نہ کرے اور میری عبادت کرے تو مجھ پر لازم یہ ہے کہ میں اس کو عذاب نہیں دوں گا. اللہ اپنا فرض پورا کر رہا، ہمیں اپنا فرض پورا کرنا چاہیے. تو دونوں کے خالق مخلوق دونوں کے حقوق آٹومیٹکلی ادا ہوں گے. لیکن آج دنیا کے اندر جھگڑا صرف حقوق کا ہے، حقوق کی جنگیں ہو رہی ہیں، سیاسی میدانوں میں بھی، اقتصادی میدانوں میں بھی، معاشرتی سماجی میدانوں میں بھی، عباداتی میدانوں میں بھی. تو میاں بیوی کے اس تعلق میں جب تقوی کی چھاپ پڑ جاتی ہے تو پھر لطف والی زندگی ہوگی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی والی آیات بیان فرمائی کہ تم لوگ آج کے دن سطحی طور پر ہنس کھیل کے گلچھڑے اڑا کے چلے گئے. بھائی اگر تم چاہتے ہو یہ نکاح کی خوشی دائمی رہے، دنیا میں جنت کا مزہ تم لوٹو اس نکاح کی خوشی سے، تو تمہیں میں مستقل ایک پتے کی بات بتاتا ہوں کہ میاں بیوی دونوں تقوی والی زندگی کے ساتھ رہیں تو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ آ جائے گا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تقوی کی آیتیں تلاوت کر کے یہ ہمیں راستہ بتا دیا ہے. اور ان للمتقین مفازہ ہے، قرآن کا بات ہے، تقوی والوں کے لیے کامیابیاں ہیں، دنیا کی بھی، آخرت کی بھی، ظاہر کی بھی، باطن کی. تو دیکھیے نکاح کیسی عبادت نکلا. جیسے عبادتوں کی حکمت تقوی، نکاح کی حکمت بھی تقوی ہے. اور جیسے عبادتوں کا فلسفہ اتحاد ہے، اتفاق ہے، یونٹی ہے، تو جتنی عبادتیں سب کا فلسفہ کیا ہے؟ یونٹی ہے. نماز کا فلسفہ یونٹی، ایک صف میں کھڑے برابر، بالکل سیدھی لائن، ایک امام کے پیچھے پوری جماعت ایک ہی وقت میں سجدے میں جا رہی ہے، ایک ہی وقت میں اٹھ رہی ہے. یونٹی. زکوٰۃ یہ یونٹی پیدا کرتا ہے. سماج کے غریبوں کو زکوٰۃ بانٹو، غریبوں کا امیروں کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو رہا ہے، یونٹی پیدا ہو رہی ہے. روزہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہو لیکن ایک وقت میں افطار کرو، ایک وقت میں سحری کرو. یونٹی. آپ اپنے کھانے پینے کے دسترخوانوں میں بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کے یونٹی شو کر رہے ہیں. ایک ہی وقت پہ سحری ہو رہی ہے، ایک وقت میں افطار ہو رہا ہے. حج ایک ہی وقت میں سارے حاجی وہاں پر جمع ہو کے حج کر رہے ہیں. حالانکہ حج کے مہینے تو 3 ہیں، شوال ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے. تینوں کو اشہر حج کہتے ہیں. حج کے مہینے 3 مہینے،
لیکن حج آپ صرف انہیں 8 سے لے کے 13 تک، 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک، یہی وہ دن ہے جس کے اندر آپ حج کے ارکان کرتے ہیں. آپ شوال میں حج نہیں کر سکتے، ذی القعدہ میں نہیں کر سکتے، حالانکہ حج کا مہینہ ہے وہ، کیوں نہیں کر سکتے؟ جیسا رمضان کا مہینہ اگر ہو تو روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ حج کا مہینہ ہے جی، کیوں نہیں مفتی صاحب، کیوں نہیں ہم حج کر سکتے؟ کہتے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یونٹی نہیں ہو پائے گی. اگر شوال والے پہنچ گئے، شوال والے حج کر کے چلے گئے، تو جو افریقہ سے بیچارے چلے ہیں ذی القعدہ میں پہنچیں گے، وہ بیچارے تو نہیں اکٹھے ہو سکے. جو بیچارے ذی الحجہ کے بالکل شروع مہینے پہنچیں گے وہ نہیں مل سکے. لہذا یہ جو وقت دیا ہے تم لوگوں کو دیا ہے کہ تم آگے جمع ہونا شروع کر دو، اور چونکہ ہو سکتا ہے رمضان ختم ہوتے ہی تم اپنے وطنوں سے نکلنا شروع کرو گے. اللہ نے حج کا مہینہ اس لیے قرار دے دیا کہ تاکہ تم اس گھر سے نکلتے ہی حاجیوں والا ثواب پانا شروع کر دو، کیونکہ حج کے مہینے میں انٹر ہو گئے، اس کا مطلب حج والا ثواب تمہیں ملنا شروع کیا، اپنی نیت میں تم چل پڑے ہو. یہی وجہ ہے کہ حاجی اگر راستے میں شہید ہو جائے تو وہ آخر میں حاجیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اس کا حج کہا کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کے ذریعے سے اس کے حج کو مکمل کرواتے ہیں. لیکن 8 سے لے کے 13 تک کے لیے پابند اس لیے کر دیا تاکہ سارے عالم سے لوگ آ گئے. اب ایک یونٹی کے ساتھ اب 8 ذی الحجہ کو آپ نکلیں، مینا کی طرف نکلیں، پھر 9 کو عرفات کی طرف نکلیں، مزدلفہ کی طرف نکلیں، پھر مینا میں واپس آئیں، اب قربانیاں کریں، اب طواف کے لیے آئیں. یہ دیکھو یہ یونٹی کا پورا نظام. آج اصل میں ہم عبادتوں کے ثواب کو تو دیکھتے ہیں لیکن عبادتوں کے فلسفے اور حکمت کو نہیں سمجھتے. یہ حج کرنے میں اتنا ثواب ہے، آج ساری امت حج کا ثواب پا رہی ہے. یہ نماز پڑھنے میں اتنا ثواب ہے، آج ساری امت نماز کا ثواب پا رہی ہے. لیکن اس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ نہ حکمت کو کوئی دیکھ رہا ہے، نہ فلسفے کو کوئی دیکھ رہا ہے. ثواب حاصل کر رہا ہے. 50 لاکھ حاجی ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ حج کر کے آگے ثواب پاتے ہیں حج کا، لیکن دل آپس میں ابھی بھی ملے ہوئے نہیں. فلسفہ تو حج کا یہی تھا کہ دلوں پہ جوڑ پیدا ہو جائے، یونٹی. 5 وقت کی نماز کی جماعت کا فلسفہ یہی تھا. ایمان نے فرمایا کہ صفیں سیدھی کر لو، صفیں سیدھی کر لو، ایڈیا ملا لو. اگر صفیں تمہاری ٹیڑھی ہوگی تو خدا نہ خواستہ تمہارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائے. بھئی صفوں کے ٹیڑھے ہونے سے دل کے ٹیڑھے ہونے کا کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے. فرمایا کہ اگر ظاہری کیفیت اگر بگڑی ہو تو اندر کی کیفیت بھی بگڑ جاتی ہے. اور ہمیں مقصود یہ ہے کہ تم سب کے دل گویا کہ یوں کریں، ایک رسی اگر پروئے تو سارے نمازیوں کا دل اس رسی کے اندر پرویا جائے، جیسے موتی جو ہے ان کے دانے تسبیح کے دانے تسبیح کی لڑی میں پروئے جاتے ہیں، ایسے دل بالکل ایک سیر میں ہو. سبحان اللہ، کیا بات. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ والا نمازی ہمیں اچھا نہیں لگتا، اس سے کوئی عداوت ہے. نماز میں کھڑے ایک ہی سب میں کٹھے سجدے میں جا رہے ہیں، ہمارا یہ جسم یونٹی شو کر رہا ہے لیکن دل ابا کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے. جی چھوڑو، یہ ایسا بدبخت ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں، اندر ہی خیالات، بغض اور کینہ اندر ہی پھوٹ رہا ہے. تبھی آج ہماری نمازوں میں جان نہیں ہے، ہماری زکاتوں میں جان نہیں ہے، ہمیں روزوں میں جان نہیں ہے، ہماری حجوں میں طاقت نہیں. 50 لاکھ حاجی کیا کیا دعائیں کرتا ہے، امت کی سربلندی کی دعائیں کتنی ہو رہی ہیں، لیکن آج آپ دیکھیں امت اتنی زیادہ پست ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو فلسفہ، جو یونٹی تھی، جو تقویٰ تھا، امت اس کو نہیں حاصل کرتی. حاجی حج کر کے آتا ہے، اس کے بعد بس اپنے عیاشی کرتا پورا سال، پھر حج کرنے چلے گئے. وہ حج کا جو حکمت تھی، تقویٰ، اس کو نہیں دیکھتا مجھ میں تقویٰ کتنا آیا. نہیں، اس حج کا فلسفہ جو یونٹی ہے، اتحاد کی طرح پیدا ہوا، نہیں، وہ نہیں ہوا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج امت تتر بتر دھکے کھا رہی ہے. قرآن نے کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ایک اللہ کی رسی میں جڑ جاؤ. لیکن ہم کتنے جڑے ہوئے ہیں اچھی طرح آپ جانتے ہیں. ایک دوسرے کو سلام کرنے کے روادار نہیں ہیں. اگر جانتا پہچانتے نہیں، سلام نہیں کرتے. ایون وہ مسجد میں سے نکل رہا، آپ مسجد میں جا رہے ہیں، مسلمانوں والا چہرہ لگ رہا ہے، سلام نہیں. جی میں جانتا ہی نہیں، اس کو سلام کیوں کرو. اللہ اکبر. یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جاننے والوں کو انسان مسلمان سلام کیا کرے گے، نہ جاننے والوں کو سلام ہی نہیں کریں گے.
امت ایک دوسرے پر سلامتی کی دعائیں کرنے کو تیار نہیں. السلام علیکم